اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو کانا ذا قربا ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ سورۃ المائدہ آیات 106، 107، 108 ترجمہ ہے۔ اے ایمان والو، گواہ تمہارے درمیان جب حاضر ہو جائے یا آ جائے تم میں سے کسی کو موت وصیت کے وقت، وہ دو گواہ ہیں ذوی عدل یعنی معتبر، منکم تم میں سے، یا دو گواہ اور ہوں تمہارے علاوہ، ان انتم ضربتم فی الارض اگر تم نے کیا ہو سفر زمین میں، فاصابتکم اور تمہیں پہنچے مصیبت الموت مصیبت موت کی، تو کھڑا کرو ان کو نماز کے بعد یعنی نماز عصر کے بعد، پھر وہ قسم کھائیں اللہ کی، ان ارتبتم اگر تمہیں کہیں شک ہو، لا نشتری به ثمنا کہ ہم نہیں لیتے اس قسم کے بدلے مال، اگرچہ کسی کو ہم سے قرابت ہی ہو، اور ہم نہیں چھپاتے اللہ کی گواہی کو، ورنہ اس صورتحال میں تو ہم گنہگار ہوں گے۔ پھر اگر یہ خبر پہنچے یا مل جائے کہ ان دونوں نے حق بات کو چھپا لیا یا دبا دیا، فآخران یقومان مقامہما تو کھڑے ہوں دو گواہ ان کی جگہ پہ دوسرے، ان میں سے جن کا حق دبا ہے وہ سب سے قریب ہیں میت کے، پھر یہ دو گواہ قسم کھائیں اللہ کی کہ ہماری گواہی زیادہ بہتر ہے یا زیادہ حقدار ہے پہلے دو کے مقابلے کی گواہی میں، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، ورنہ تو ہم ظلم کرنے والوں میں ہوں گے۔ اس میں امید ہے کہ یاتوا بالشہادہ کہ ادا کریں شہادت کو علی وجہہا یعنی ٹھیک طرح سے، اور ڈر جائیں کہ الٹی پڑے قسم ہماری ان کی قسم کے بعد، واتقوا اللہ اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو، واسمعوا اور سن رکھو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ ان آیات کے اندر اگر کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے مال پر کسی کو جو ہے وہ گواہ بنا لے اور ان گواہوں کو وصیت کر دے، اس کی تفصیل بعد میں بیان ہوگی۔ پس منظر اس واقعہ کا یہ ہے کہ ایک مسلمان شخص جس کا نام بدیل تھا، وہ شام کے ملک تشریف لے گئے تجارت کے لیے۔ ان کے ساتھ دو نصرانی بھی تھے جن کا نام تھا تمیم اور عدی۔
شام پہنچ کر بدیل بیمار ہو گئے، اور انہوں نے جتنا کچھ اس وقت ان کے پاس مال تجارت تھا وہ اس کی فہرست بنا کے انہوں نے اپنے سامان میں چھپا دی۔ جب بدیل کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور یقین ہو گیا کہ موت آنے والی ہے، تو انہوں نے اپنا سامان جو ہے وہ تمیم اور عدی کو دے دیا اور کہا کہ یہ میرے آپ وارثوں کو پہنچا دیجیے گا۔ تو اس طرح بدیل کا انتقال ہو گیا، اور تمیم اور عدی جو ہے وہ سامان لے کر ورثہ کے پاس پہنچے۔ تو ورثہ نے جب فہرست نکالی تو اس کے اندر سے ایک پیالہ جس پر سونے کا کوئی نقش و نگار تھا، وہ پیالہ جو ہے وہ غائب تھا، یعنی فہرست میں لکھا تھا لیکن سامان میں نہیں تھا۔ تو رشتہ داروں نے اوصیہ یعنی جن کو وصیت کی گئی تھی، جو دو تمیم اور عدی تھے، ان سے پوچھا کہ یہ اس پیالے کا آپ کو معلوم ہے کہ کیا یہ پیالہ جو ہے بدیل نے بیچا تھا اپنے علاج کے لیے، یا آپ کو کچھ معلوم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو رشتہ دار جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لے گئے اور یہ معاملہ ان کے سامنے رکھا۔ اب اس معاملے میں تمیم اور عدی جو ہیں وہ مدعا علیہ ہیں، یعنی جن پر دعویٰ کیا گیا، اور جو رشتہ دار تھے وہ مدعا تھے، یعنی دعویٰ کرنے والے تھے۔ تو چونکہ مدعا جو تھے ان کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں تھا، تو اسلام کے اصول کے مطابق ان دونوں سے، تمیم عدی سے، مدعا علیہ سے جو ہے قسم لی گئی، اور انہوں نے قسم اٹھا لی کہ ہم نے جو ہے وہ کسی طرح کی خیانت جو ہے وہ نہیں کی بدیل کے مال میں، نہ کوئی ہم نے اس میں سے کوئی چیز چھپائی ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ان کی قسم کے موافق، اور تمیم اور عدی کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ جو پیالہ تھا جس میں سونے کے نقش و نگار تھے، وہ مکہ میں کسی سونار کے ہاتھ یعنی ملا۔ رشتہ داروں نے جب تمیم اور عدی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ پیالہ جو ہے میت سے یعنی بدیل سے خرید لیا تھا، اور اس کا پہلے تذکرہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس وقت ہمارے پاس اس خریداری کے، اس بیع کے جو ہے کوئی گواہ موجود نہیں تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں جھوٹا قرار دیا جائے۔ اب رشتہ دار دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لے گئے۔ اس بار جو ہے جو اوصیہ تھے تمیم اور عدی، وہ مدعی تھے، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے خریدا ہے، اور جو ورثہ تھے وہ مدعا علیہ تھے۔ تو چونکہ مدعی جو تھے، جو تمیم اور عدی کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، تو مدعا علیہ اس بار وارثوں سے جو ہے وہ قسم لی گئی، یعنی معاملہ پہلے کے بالکل برعکس ہو گیا، اور قسم ایسے اشخاص سے لی گئی جو میت کے بدیل کے بہت ہی قریبی رشتہ دار تھے۔ انہوں نے قسم اٹھائی کہ یہ جو پیالہ ہے یہ واقعی میں بدیل ہی کی جو ہے ملکیت میں تھا، اور یہ دونوں نصرانی جو ہیں یہ اپنی قسم میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ چنانچہ جو اس پیالے کی قیمت تھی جس پر نصرانیوں نے اس کو فروخت کیا تھا، یعنی 1000 درہم، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے ورثہ کو واپس دلائی گئی۔ اب اس میں مختصراً کچھ مسائل اس طرح سے ہیں کہ وصی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے حوالے میت جو ہے وہ اس نے اپنی موت کے وقت اپنا جو سامان ہے جس کے حوالے کیا ہو، اور اس کے متعلق کوئی وصیتیں کی ہوں کہ فلاں تک پہنچا دینا، تو ایسے شخص کو جس کو مال دیا جائے اس کو وصی کہتے ہیں۔ وصی ایک شخص بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ وصی کا مسلمان ہونا یا معتبر ہونا، چاہے حالت سفر میں ہو چاہے جو ہے حالت قیام میں ہو، وہ لازم نہیں ہے، تو غیر مسلم کو بھی وصی بنایا جا سکتا ہے۔ اگر ورثہ کو کچھ شک ہو تو ورثہ جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں، یعنی مدعی ہوتے ہیں، اور ان کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ گواہ پیش کریں کہ کوئی سامان مثلاً غائب ہو گیا ہو تو گواہ پیش کریں، جیسے بدیل کے معاملے میں ہوا، اور اگر گواہ نہیں ہوتے تو پھر جو وصی ہے اس سے قسم لی جاتی ہے، یعنی مدعا علیہ سے قسم لی جاتی ہے، اور یہ قسم بھی بہت اللہ کی قسم ہوتی ہے اور بہت سنجیدہ قسم کی قسم ہوتی ہے، اور اس قسم میں جھوٹ بولنے پر بہت زیادہ گناہ ہوتا ہے۔ تو اگر تو مدعا علیہ قسم اٹھا لے تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ قسم اٹھانے سے انکار کر دے تو پھر مدعی جو ہے یعنی وارث جو ہیں ان پر جو ہے ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ قسم ایسے وقت میں اٹھوائی جائے جب بہت سارا مجمع ہو، تو یہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کا تذکرہ فرمایا، جس کی تفسیر میں ہے کہ یہ
عصر کی نماز کا وقت ہے جب مجمع بہت سارا موجود ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، یہ ہر زمانے اور ہر علاقے کے حساب سے جب بھی مجمع زیادہ ہو، لوگ زیادہ ہوں، اس وقت یہ مجلس منعقد کی جا سکتی ہے۔ اور اگر کسی معاملے کی وجہ سے جو وارث ہیں وہ مدعا علیہ بن جائیں، جیسا کہ بدیل کے معاملے میں ہوا کہ تمیم اور عدی جو تھے وہ دعویٰ کرنے والے تھے کہ بھئی ہم نے یہ تجارت کی ہے، اور جو وارثین تھے وہ انکار کر رہے تھے، تو وہ مدعا علیہ ہو گئے۔ تو جو قسم وہ لوگ اٹھائیں گے وارثوں میں سے جو میت کے سب سے زیادہ قریب تھے، جیسا کہ بدیل کے معاملے میں ہوا، اور جو قریب تھے اور جن کو وراثت میں سے حصہ ملنا تھا، یہ دونوں شرائط ہیں۔ تو جن کا وراثت میں سے حصہ نہیں ہے تو ان کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ اس سے یہ بھی معاملہ پتہ چلا کہ کافر جو ہے مسلمان کے حق میں شہادت دے سکتا ہے اس مخصوص معاملے میں، یعنی وصیت کے معاملے میں، لیکن اگر دوسرے معاملات ہوں جیسے قرآن مجید میں جب قرضے کا معاملہ ہوتا ہے تو قرضے کے معاملے میں جو گواہ ہوتے ہیں وہ مسلمان ہی ہونے چاہیے، اس وقت کافر کی گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی معاملہ ہے کہ اگر کسی شخص پر کسی کا کوئی حق ہے، یعنی اس نے کسی کا کوئی حق دینا ہے، تو جب تک معاملہ صاف نہیں ہو جاتا تو تحبسونہا الفاظ جو قرآن میں ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو یعنی گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے جب تک کہ معاملہ صاف ستھرا نہ ہو جائے۔ تو یہ بھی معاملہ ہے۔ تو بنیادی سبق ان آیات سے یہ ملتا ہے کہ جب موت کا وقت قریب ہو تو اپنی اور اپنے قریبی رشتہ دار نہ ہوں آس پاس، تو کسی کو جو ہے وہ وصی بنا لینا چاہیے۔ وہ ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔